میں سب سے پہلے جناب غلام ازانی صاحب اور انعام احمد صاحب، شبیر بھائی صاحب اور پھر یہاں کے مینجمنٹ کے جو اراکین ہیں اور میڈیا پرسن طاہر صاحب، طاہر علی صاحب اور محمد عبدالرحمن صاحب، امام مسجد عالیہ اور محترم سامعین اکرام، دنیا میں انسان اپنے کارناموں سے پہچانا جاتا ہے اور کارناموں کے عوض ہی اور اپنے اعمال کے عوض ہی اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے آخرت میں۔ اور میرا جو عنوان ہے، اس سے پہلے کے جو عنوانات لیا تھا میں اس سے ہٹ کر ہے۔ اس سے پہلے بہت سے مقررین نے اس طرح کے عنوان موضوع پہ بات چیت کی ہے، لیکن آج جو میں نے عنوان دیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اقبال اور آل احمد سرور، ان دونوں شخصیتوں پہ ہمیں بات کرنا ہے۔ سب سے پہلے آل احمد سرور کا تعارف آپ کو پیش کر دوں گا میں۔ آل احمد سرور صاحب یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر تھے، برسوں تو وہاں کام کرتے رہے اور اتر پردیش میں ایک ضلع ہے بدایوں، یہ وہاں پیدا ہوئے آل احمد سرور صاحب۔ تھوڑا سا تعارف آپ سن لیں تو آپ کے معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے اقبال پہ۔ اور سرور صاحب کیونکہ والد گورنمنٹ سرونٹ تھے، پوسٹ آفس میں نوکر تھے، اب جہاں جہاں والد کا تبادلہ ہوتا بچے بھی ساتھ چلے آتے ہیں، بیوی بھی ساتھ چلے آتی ہے، یہ ہر ایک کا معمول ہے، فطرت ہے یہ۔ تو آل احمد سرور صاحب کی ہائی اسکول جو تعلیم ہوئی 4-5 مختلف مدارس میں ہوئی، کیونکہ جہاں ٹرانسفر رہا مراد آباد، غازی آباد، بدایوں، تو جہاں والد صاحب کا ٹرانسفر ہوتا ہے بچے چلے آتے ہیں، پھر وہاں جا کے اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، یہاں سے ٹی سی نکلنا پھر وہاں کے اسکول میں داخل کرنا۔ تو ہائی اسکول مختلف علاقوں میں آل احمد سرور کی تعلیم ہوئی اور سرور صاحب کو بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مطالعہ، اسٹڈی، یہ بہت کارآمد چیز ہے میرے بھائی۔ اسٹڈی یا مطالعہ کرنا ذہن کی آبیاری ہے، ذہن کو مواد فراہم کرنا ہے، لیکن آج ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹڈی کلچر مخفوت ہوتے جا رہا ہے، بتدریج ختم ہوتے جا رہا ہے اسٹڈی کلچر۔ کیونکہ ایک زمانے میں ہمارے اسلاف بڑے بزرگ کتابیں پڑھتے تھے، میگزین پڑھتے تھے، اخبارات پورا پڑھتے تھے، لیکن آج سیل فون آنے کی وجہ سے مطالعے کی عادت نوجوانوں میں، بچوں میں، اب تو بڑے لوگ بھی جو کیا ہے سیل فون میں ہی جو وقت گزار رہے ہیں، تو لہٰذا اسٹڈی کلچر ماند پڑ رہا ہے، بتدریج آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ ہیں، بعض دینی کتب پڑھتے ہیں، ادبی کتب پڑھتے ہیں، مذہبی کتب بھی پڑھتے ہیں، سیاسی کتب بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ تو آل احمد سرور صاحب مطالعہ بہت وسیع تھا، واسٹ تھا ان کا، اور ان کا یہ بچپن تھا جب ہندوستان میں بر صغیر میں اقبال کا بہت بڑا چرچا تھا۔ اب اقبال کی حیثیت سے اس زمانے میں بہت ان کی زندگی میں خود ان کو شہرت، وہ عزت ملی اقبال کو۔ اقبال دانشور شاعر تھا، اقبال مفکر شاعر تھا، یہ ان کی زندگی میں بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ شاعر کی زندگی میں ایسے اعزازات، ایسے شہرت نہیں ملتی، لیکن اقبال کو زندگی میں شہرت ملی۔ اور آل احمد سرور نے، میں اس لیے یہ عنوان چنا، یہ بھی بہت بڑے اردو کے دانشور تھے۔ اچھا، یہ دانشور کا مطلب آپ سمجھ جائیے، دانشور، دانشمند، مدبر، جس شعبے میں ہو، جس محکمے میں ہو، جس
علمی کیا ہے سبجیکٹ سے وابستگی ہو اس میں عبور حاصل کرنا اور قوم و ملت کے لیے اس میں سے نئی نئی چیزیں نئے نئے فیصلے اخذ کر کے قوم کے سامنے پیش کرنا، ملک کے سامنے پیش کرنا، یہ دانشور کی صفات ہے۔ تو دانشور ہمیشہ آگے کا سوچتا ہے اور فیصلے بڑے مدوں پیرانہ کرتا ہے دانشور۔ تو عالم سرور بھی دانشور تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی اردو ادب میں، اور وہ کتابوں کو اردو زبان ادب میں بہت شہرت ملی۔ اردو میں تنقید کا ایک شعبہ ہے، اردو ادب میں بتا رہا ہوں آپ کو میں، تحقیق کا ایک شعبہ ہے، تخلیق کا ایک شعبہ ہے۔ اردو میں 3 شعبے بہت اہمیت کے حامل ہیں اردو میں۔ عالم سرور تحقیق، تنقید، تخلیق، تینوں شعبوں میں بھی عبور رکھتے تھے، تینوں شعبوں میں بھی کارنامے انجام دیے، ان کا کنٹریبیوشن رہا عالم سرور کا۔ پہلے یہ مصنف کو سن لے آپ، اس کے بعد اقبال پہ آؤں گا میں، کیونکہ جب تک کہ ان کو آپ نہیں سمجھے پھر اقبال کو جو کیا ہے آپ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی دانشور تھے، میں کہہ رہا ہوں دانشور تھے سرور صاحب۔ اب آپ دیکھیے، آپ ایم اے فلسفی، ایم اے اردو، پی ایچ ڈی علی گڑھ سے کیے، پھر وہی استاد بن گئے، لیکچرر بن گئے، پروفیسر بنے عالم سرور، اور اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھتے رہے۔ کئی تصنیفات ہیں ان کی، 24-25 تصنیفات ہیں، شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، اور سوانح عمری۔ دیکھو سوانح عمری اور خود نوشت میں فرق ہے۔ اگر میری زندگی پہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو دیٹ از کالڈ سوانح عمری، ناظم علی صاحب کی سوانح عمری لکھی جا رہی ہے۔ خود نوشت یعنی خود لکھنے والا، اپنے قلم سے اپنی زندگی کی تعبیر و تشریح ترجمانی کرنے والا، خود نوشت۔ تو خود نوشت ان کی مشہور کتاب ہے جس میں ان کی پوری زندگی ہے عالم سرور کی، پورے وہ خاندانی شجرا، ان کے کارنامے، ان کی ابتدائی تعلیم، پھر والد کے بعد پھر ان کے کیا ہے خاندانی رشتہ دار، ان تمام چیزوں کا ذکر۔ میں تو کیا کہوں صاحب، ایسی خوشنود انہوں نے لکھی ہے، میں پڑھا ہوں اس کو میں، کہ بچے محلوں میں گلی میں اسکول سے آنے کے بعد گھوڑا گھوڑی کا کھیل کھیلتے، دیکھو انہوں نے بھی کھیلا اس زمانے میں۔ 1912 میں پیدا ہوئے، 14, 15, 16 میں، بھائی بچہ تھا، یہ بچے تھے، تو بچوں کے ساتھ مل کے وہ گھوڑا گھوڑی کا کھیل کھیلتے نا بچپن میں۔ تو عالم سرور بھی جو کیا ہے محلوں میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ایسا، اور میلے ٹھیلوں سے بھی بہت زیادہ انسیت تھی، قوالیاں وغیرہ یہ سب سنتے تھے طالب علم کے زمانے میں عالم سرور صاحب۔ بہرحال اس طرح سے علی گڑھ کا یہ واحد پروفیسر ہے، اردو کا یہ واحد پروفیسر ہے جو بہت شرافت کے اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارا۔ ورنہ لوگ کیا ہوتے ہیں ہمارے یونس صاحب، ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، ادب میں بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے۔ ہاں، ڈپلومیسی مانا یہ ہوشیاری ہے، ایک چال چلنا، ویسی چیز نہیں تھی بیچاروں میں۔ کام ان کا ہمیشہ پڑھنا، لکھنا، کتابیں لکھنا، بس یہی بچوں کو پڑھانا، یہ 2 ہی کام زندگی میں۔ سیاست میں حصہ لینا یا ہوتا ہے نا بہت سی چیزیں، اس میں کبھی یہ گئے نہیں، گئے تو ٹھوکر کھا گئے۔ بڑا شریف آدمی تھا سرور صاحب۔ اب اس طرح سے انہوں نے کتابیں بہت سی لکھی۔ بھائی دیکھو 2 باتیں ہیں اقبال کے تعلق سے یہاں ان کا رویہ۔ ایک تو نظریاتی اعتبار سے اقبال کے تعلق سے مضامین بہت لکھے، 2 باتیں یاد رکھیے آپ۔ نظریاتی اعتبار سے مضامین، اقبال اور فلسفہ خودی، اقبال اور شاہین، اقبال اور کمیونزم، اقبال اور فیشزم، اقبال اور سوشلزم، کئی مضامین ہیں عالم سرور کے۔ لیکن عالم سرور نے باقاعدہ باضابطہ کشمیر میں اقبال انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ حکومت ہند نے ان کو، دیکھو اب یہ بات، یہ عملی حیثیت سے ان کے کارنامے بتا رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ اقبال انسٹیٹیوٹ، اقبال اکیڈمی تو ہیں، یہاں ہیں، جرمنی میں ہیں، ہاں فارن کنٹری میں، یورپ میں بھی ہیں۔ ہے بڑا شاعر تھا، بڑا دانشور تھا، بہت سی چیزیں آج تک بھی
ان کی فکر کا انالیسس ہو رہا ہے، اقبال کی فکر کا، اقبال کے فکر و خیال کا تجزیہ، محکمہ، تبصرہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے اقبال پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی، ڈاکٹر یوسف حسن خان روح اقبال، خلیفہ عبدالحکیم فکر اقبال، حمید اللہ، یہ بڑے بڑے دانشور پہ مضامین لکھے، کتابیں لکھے، بہت سی کتابیں لکھے۔ اب اقبال نے بھی اپنی پوری کتابوں میں ایک نہ دو جو کیا ہے موضوعات پہ، مضامین اقبال پہ لکھتے رہے۔ تو آل مسرور کی پہلی کتاب تنقیدی اشارے، یہ کتاب انہوں نے پہلی کتاب لکھی آل مسرور، اس میں کئی مضامین ہیں، اس میں اقبال اور ان کا فلسفہ بڑی گہرائی سے انہوں نے اس پہ انالیسس کیا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفر کیا ہے؟ زندگی کو کسی خاص نقطہ نظر سے دیکھنا، سوچنا، پرکھنا، دیٹ از کالڈ فلسفہ۔ زندگی منطق ہے نا، ہر ایک اپنے طور طریقے پہ عمل کرتا ہے زندگی میں۔ غالب بھی تھے، وزادار شخصیت تھی، ان کا اپنا ایک انداز تھا، ایک وزاداری تھی غالب کی۔ تو اقبال اور ان کا فلسفہ پہ ان کے مقالے بہت شائع ہوئے، اس کتاب میں انہوں نے شامل کیا ہے تنقیدی اشارے میں۔ اور نئے اور پرانے چراغ، یہ آل مسرور کی کتاب ہے۔ ابھی اقبال پہ نہیں آیا ہوں، ان کے نظریات پہ نہیں آیا ہوں میں۔ یہ آل مسرور نے اقبال پہ نظریاتی اعتبار سے جو کام کیا ہے وہ مجھ کو بتلانا ہے، کیونکہ عنوان بھی وہی ہے، اقبال اور آل مسرور کیا کام کیا انہوں نے۔ نئے اور پرانے چراغ میں یہ مضامین بھی عنوان پہ لکھے ہیں کہ اقبال اور ابلیس، وہ ان کی نظم، اقبال کی نظمیں بھی ہے نا، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو۔ کیا ہے؟ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، اور وہ مقالے میں ہے، اقبال کی نظم میں ہے ابلیس۔ پھر اس کے بعد ایک مضمون ہے روح اقبال، اقبال کی روح۔ بھائی یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا موضوع ہے صاحب۔ اقبال کی روح کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے آج تک ان کی فکر کا انالیسس ہو رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، مضامین شائع ہو رہے ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں اقبال پہ۔ روح اقبال، اقبال کی روح۔ اور پھر اور ایک کتاب ہے بھائی میرے، تنقید کیا ہے آل مسرور کی، اس میں اقبال پہ مضامین ہے، اقبال کے خطوط۔ اقبال نے اپنے دوستوں کو مختلف وقتوں میں خطوط لکھے تھے، یہ بڑے لوگوں کے خطوط اسلوب کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے خطوط پڑھیے آپ، اس میں آپ سیاسی ادراک آپ کو حاصل ہوگا، سماجی معاشرتی ادراک بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط پڑھیے، آپ جیل میں لکھے غبار خاطر، بھائی بہت اشارے ہیں اس میں، مستقبل کے سیاسی اشارے ہیں ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آپ کے مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط پڑھیے آپ، غبار خاطر۔ تو اب بہترین اردو، اسلوب بھی بڑا مؤثر، دلنشین اسلوب ان کا لکھنے کا اسٹائل، انداز۔ اور پھر اقبال کے فن پر بھی اس میں مضمون شائع ہے کتاب میں۔ اور اس کے بعد ادب اور نظریہ ایک کتاب کا نام ہے آل مسرور کی، اس میں بھی اقبال پہ مضمون ہے، اردو غزل میر سے اقبال تک، اقبال کی عظمت۔ صاحب یہ عظمت جو بول رہے ہیں آپ، اب عظمت کو متعین کرنا ہے، وہ مقام کی نشاندہی کرنا ہے، کس مقام پہ ہے، کیسا عظمت والا شاعر ہے۔ ایک ایک شعر اقبال کا لے لیں آپ، پورے معنی کی ایک گہرائی ہے، معنویت کا ایک سمندر ہے اقبال۔ ایک ایک شعر آپ لے لیں، ایک ایک شعر اقبال کا۔ خالی غالب کے ایک شعر پہ ایسی کتاب لکھی گئی، غالب کے ایک شعر پہ ایسی کتاب لکھا ایک نقاد نے، ہمارے حیدرآباد کے نقاد ہیں۔ تو اقبال کے اشعار پہ، تو اقبال کی فکر پہ تو کئی کتاب لکھیں گے۔ اردو زبان و ادب میں دو ہی لوگ ہیں،
مرزا اسد اللہ خان غالب اور ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، کئی شرحیں، کئی کتابیں ان کی فکر و فن، ان کی شخصیت پہ لکھے گئے ہیں اقبال کی۔ اور اقبال کی عظمت، بھائی ان کی عظمت کے لیے ہمارے پاس ماخذات کیا ہیں؟ ان کی شاعری اولیت ہے، پوئٹری اقبال کی، اور ان کی پوئٹری کا مخاطب میرے بھائی مسلمان نہیں، انسان، انسان، یاد رکھو آپ، وہی ہے یہ مطلب عظمت کا انہوں نے عنوان دیا ہے۔ اقبال کی عظمت ان کی پوئٹری کے ذریعے سے، حوالوں کے ذریعے سے، اقبال کا مخاطب انسان۔ اقبال نے قرآن و قرآنیات کا جو کیا ہے پورا حوالہ دیا ہے اپنے کلام میں، لیکن ان کا مخاطب کون ہے؟ انسانیت، انسان، انسانی قدریں، ہیومن ویلیوز، اخلاقی قدریں، یہ چیزیں ہیں میرے بھائی اقبال کے پاس۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اقبال کی عظمت کا تعین بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، ان کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اقبال کی عظمت کیسے ہوگی۔ اور پھر اور ایک کتاب ہے عالم سرور کی، مسرت سے بصیرت تک، بہت مشہور کتاب ہے صاحب یہ۔ رابرٹ فراسٹ انگریزی کا مشہور شاعر تھا، تو اس کا ایک قول ہے، شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے، بصیرت پر ختم ہوتی ہے۔ شاعری سننے سے تھوڑا سا آپ کو کیا ہے، ایک خوشی، ایک جذبہ، خوشن جذبہ طاری ہوتا ہے نا بھائی۔ پوئٹری اگر پڑھوں گا میں، واہ صاحب واقعی میں کیا نظم سنا ہے صاحب آپ، تو ایک خوشی مسرت ہوتی دل میں آپ کے۔ لیکن مسرت کے ساتھ ساتھ کیا بول رہا ہے یہاں، بصیرت بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے، ادراک، فہم، فکر آپ کو عطا ہوتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیا بات ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ کس کے؟ انسان کے۔ کس کے؟ مسلمان کے، مومن کے، مرد کامل کے۔ نظر پھیرو تو دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسی صلاحیت، ایسی جو کیا ہے ہمیں لیاقتیں تھی جناب۔ اور مسرت سے بصیرت تک اقبال پہ انہوں نے مضمون شامل کیا ہے اس کتاب میں۔ اقبال اور مغرب، بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال، آئندہ بھی لیکچر ہونے والا سنیے آپ، شاید میں آؤں گا نہیں آؤں گا، کہ اقبال اور مغرب۔ دیکھو میرے بھائی، اقبال نے مغرب کو بہت پڑھا ہے، بہت مطالعہ کیا ہے، مغربی فلاسفروں سے، مفکرین کو بہت غیر مطالعہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے انہوں نے، مگر کسی کی حمایت نہیں کی۔ یورپ کے فلاسفروں کی، یورپ کے مدبروں کی، دانشوروں کی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا پورا نظریہ، ان کا پورا فلسفہ انسانیت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اقبال نے کہہ دیا، چاہے برکساں ہو، گوئٹے ہو، جارج برنارڈ شاہ ہو، میکالے ہو، سب کو پڑھا اقبال نے، ہاں، نیچے ہو، کارل مارکس ہو۔ اور بھائی کارل مارکس کو بھی بہت بڑا نظم بھی لکھا ہے انہوں نے۔ آپ کو معلوم ہے کارل مارکس ایک نظریہ ہے اس کا کہ یہ جو سرمایہ ہوتا نا، کیپٹل، وہ کسی ایک مٹھی میں جمع نہ ہو جائے۔ لیکن ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک دو لوگوں کے پاس سرمایہ پورا جمع ہے، چاہے وہ اڈانی ہو اور امبانی ہو، سرمایہ، کیپٹل۔ لیکن اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ اسلامی نظریہ یہ ہے کیپٹل کا سرمایہ، یہ کیپٹل بلکہ نہیں ہے اسلام میں، تمام کو مساوی جو کیا ہے معاشی حقوق ملے، یہ سرمایہ سب کو انصاف سے بانٹ دے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عثمان کا دور دیکھیے آپ، ابو بکر کا دور دیکھیے آپ، کہیں بھی کوئی جو ناانصافی نہیں ہوئی میرے بھائی۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھیے آپ۔ تو کارل مارکس کا نظریہ، لوگ کہتے ہیں سیاسی تھنکرز کہ کارل مارکس نے 10 کیپٹل لکھی اور ایسا اس کا اثر خوب ہوا پوری دنیا میں کہ 100 کنٹری میں کیا ہے، ہاں، کمیونزم آ گیا، کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ بعد میں فیل ہو گئی، روس گر گیا، 1917 میں زار کی حکومت ختم ہو گئی، پھر کمیونسٹ کا انقلاب آیا، وہ بھی چلا گیا، دیکھیں کتنے حصوں میں بٹ گیا روس، ہاں معلوم ہے آپ کو۔ تو اس طرح سے یہ تمام نظریات کی
بہت کیا ہے تبلیغ ہوئی، بہت تشہیر ہوئی، چرچا ہوا، کمیونزم، سوشلزم، ہے نا، فیشنزم ایسا. لیکن فراق نے ایک بات کہی جناب، بساط و ارض و سما کے تو بجھ چکے ہیں کنول. بساط تو ارض و سما کے، زمین و آسمان کے بجھ چکے ہیں کنول. بجھے چراغ جلاؤ، بہت اندھیرا. کتنے ازم آئے، کتنے فلسفے آئے، کتنے سسٹم آئے، کتنے نظام آئے، کہیں بھی انسان کو راحت نہیں ملی، کہیں بھی انسان کو فروغ حاصل نہ ہوا. انسانیت کو فروغ تھی. کتنی ازم دیکھیے آپ، کہاں ہیں، کون سے سسٹم میں بتائیے آپ، سوائے اسلام کے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو سسٹم ہے، وہ نظام ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھیے، آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. مسلمان بول کے نہیں ہے وہاں، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے سسٹم سے. وہ باتیں جیسا کیا ہے یہاں بیان ہوئی ہے. اور مغرب کو پڑھا ہے اقبال نے. میں خود اقبال کہتے ہیں، ہوتا وہ فرنگی مذہب اس زمانے میں. اقبال بتاتا کہ مقام کبریائی کیا ہے. نیچے کیا کرا تھا معلوم ہے؟ ارے دنیا میں ایسی ایک طاقت ہے، مادی طاقت، اس کے بل بوتے پہ ہم پورا جو کہ دنیا کو ہم تسخیر کر سکتے ہیں. ایسے فلسفے مغرب میں چل رہے تھے، مغرب میں چل رہے تھے صاحب. ایسے فلسفے، ایسے نظریات، ایسے فکر کہ مادیت بڑی طاقت ہے، لہذا اس کے ذریعے سے ہم. لیکن ایسے اللہ کے عذابات آئے کہ ہاتھ ٹیک دیے لوگ. ارے آخری میں اعتراف کرتے دل سے، دیر از ون پاور، ایک طاقت ہے، ایک واحد ہے، واحدانیت ہے. ہاں، یہ پورا نظام کائنات چلا رہا ہے. بعد میں ٹیک دیا. اقبال بھی کہتے ہیں اگر ہوتا وہ فرنگی یورپ کا اسکالر فلاسفر گوئٹے، بتاتا میں اس کو مقام کبریا خدا کی بڑائی، خدا کی جو کیا ہے قدرت، بتاتا اس کو میں. اور تو اس طرح کی نظریات، خیالات، فکر کو اقبال نے کیا ہے جو پیش کیا ہے، اس کو بعد کے دانشوروں نے، ڈاکٹر یوسف حسین ہوں، خلیفہ عبدالحکیم ہوں، یا عالم سرور ہوں، یا اور بہت سے ماہر اقبالیات ہیں ہندوستان میں، یہی باتیں پیش کی ہیں. فکر، خیال، تھاٹس، تھنکنگ اقبال کی. اور اس کے بعد خطبات، لیکچرز اقبال نے دیے ہیں، عالم سرور صاحب نے دیے ہیں. کس پہ؟ اقبال پہ دیے، فیض احمد فائز پر دیے. ان کو جمع کرے اور اس میں پھر ایک مضمون اقبال پہ ہے. اس کتاب میں اقبال کا نظریہ شعری. اچھا صاحب، شعری سے مراد شاعری کا فن، شعر کیسا ہونا چاہیے، شعر میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، اور شاعری کے لیے فن کس طرح سے لازم و ملزوم ہے نا بھائی. ہر ایک کی شاعری بس کی بات نہیں ہے، کوئی نہیں لکھ سکتے، کوئی خداداد صلاحیت ہے. میں بھی شاعر نہیں ہوں، لیکن بہت سے لوگ شاعر ہیں، آج لکھ رہے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، الفاظ کے دروبس کے ذریعے سے، الفاظ کی تنظیم کے ذریعے سے، الفاظ کی موضوعیت کے ذریعے سے کیا ہے شاعری کی جاتی ہے. شعر اچھا لکھا جاتا ہے. شعر میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے، شعریت، ادبیت، فنکاری، تو وہ شعر کہلاتا ہے. اے شعر دل فریب نہ ہو پر کچھ غم نہیں. اے شعر تو دل فریب نہ ہو تو کچھ غم نہیں. دل فریب اٹریکٹیو، دلکش، کوئی غم نہیں، پر تجھ پر حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو. اس کے خیال ہیں یہ نظریہ کے اقبال. دل گداز مانے یعنی ایسی کیفیت تاری ہونا شعر سننے کے بعد دل پگھلنا، دل میں کیفیت تاری ہونا، دل میں ایک سوز پیدا ہونا. اچھے شعر ہے اردو شاعری میں. اردو شاعری میں بڑے متاثر کن اور دل پہ اثر کرنے والے شعر ہیں اردو شاعری میں. لکھیں جگر مراد آبادی لکھیں،
اکبر الہ آبادی بھی لکھے ہیں، ہاں غالب بھی لکھے ہیں، حسرت موانی بھی لکھے ہیں، اور اس سے شعر صاحب آپ کا دل جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ گناہ گاروں سے نہ بچ کے چل زاہد، یہی کہیں تیری جنت پائی جاتی۔ کیا شعر ہے صاحب، گناہ گاروں سے نہ بچ کے چل زاہد، یہی کہیں تیری جنت پائی جاتی ہے۔ اگر ایک شرابی کو اگر آپ صحیح راستے پہ لا لیں، تائب توبہ کرا دیں آپ کو جنت مل جاتی ہے۔ اللہ آپ کی ادا پہ آپ کو پسند فرماتا ہے، ہاں بندے کی ادا کو یہی ہے۔ دیکھو جناب، ایک گناہ گار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ہاں کوئی جواڑی ہے، وہ ہے، تو صحیح راستے پہ لا لیے تو اس عمل کے ذریعے سے اللہ آپ کو آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، آپ کیسی اچھی بات کہا انہوں نے۔ اور انعام احمد صاحب، ایک شعر ایسا ہے کہ میں بی جے پی لوگوں کے پاس بھی تقریر کراتا ہوں، لوگ ہندی بھی لکھ لیے، بی جے پی کے لوگ نظام آباد میں یہاں بلاتے رہتے ہیں۔ ایک شعر کہا تو ملا صاحب کیا اچھا شعر ہے، یہ لکھ لیے ہندی میں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت، پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آدمی تو بہت ہے میرے بھائی، ویریز انسان، آج کے زمانے میں کہہ رہا ہوں، آج انسان نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہے مجھے معاشرے میں، ماحول میں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہاں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت محنت ریاضت کرنی پڑتی ہے، جب جا کے انسان کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہر کوئی انسان نہیں کہلاتا میرے بھائی۔ ہاں جی ہاں۔ اور اس طرح سے یہ عالم سلوک کی کتابوں میں اقبال پہ انہوں نے مضامین لکھے ہیں، مقالات شائع کیے ہیں، اور افکار کے دیے، اس میں بھی اقبال پہ مضامین ہیں۔ ان کی کتابوں کے بعد نام بتا رہا ہوں عالم سلوک کے۔ اور اس کے بعد اب جب آپ کو ڈائریکٹر بنایا گیا ہے اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر، جموں کشمیر کا، تو آپ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ خالی تو نہیں بیٹھتے، کام کرنا پڑے گا نا بھائی۔ گورنمنٹ بھی دیکھ واچ کرتے رہتی ہے آپ کو، کتنا کام ہوا، کتنے پروجیکٹ بنائے، اقبال پہ کتنی کتابیں لکھی گئیں، ہاں کتنے لیکچرز ہوئے، کتنے سیمینار ہوئے۔ تو سرور صاحب نے بڑے سیمینار کرائے جموں میں، اقبال انسٹیٹیوٹ میں، وہاں جب تک بھی رہے 2 سال 3 سال، اور کتابیں بھی لکھوائے، پروجیکٹ بنا کے، ٹیم بنا کے اقبال پہ کتابیں ملیں گے، اور اس کا ذکر آ رہا ہے اقبال انسٹیٹیوٹ۔ اب اقبال انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اقبال اور اردو نظم کے موضوع پر 1984 میں سیمینار مختلف عنوانات کے تحت، اقبال اور تصوف۔ ایک بات بولتا ہوں میرے بھائی، جنرل نالج میں بھی یہ کوشچن ہمیشہ آتا ہے، اقبال اور تصوف، یہ تصوف کیا ہے؟ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، ہر سنگ مانے پتھر، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں کہ سیر کروں کوہ طور کا۔ اور اسلام میں تصوف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جناب؟ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جب تشریف فرما تھے، وہاں سے تصوف کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نالج کے لیے بتا رہا ہوں، بڑے بڑے دانشور بھی یہی کہتے ہیں، تصوف کا آغاز اسلام میں وہاں سے ہوتا ہے، غار ہیرا سے۔ اور پھر اقبال انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں کون؟ عالم سرور صاحب۔ اقبال اور تصوف، اور اقبال اور نئی مشرقیت۔ اچھا، یہ اقبال شاعر مشرق تھے، نئی مشرقیت، مشرق سے مراد یہ مشرقی ممالک، مغرب الگ ہے، ویسٹرن کنٹریز، ایسٹرن کنٹریز، ہاں دونوں میں تفاوت ہے، ہاں ایشین کنٹریز تفاوت ہے دونوں میں، وہاں کی زندگی میں، یہاں کی زندگی میں فرق ہے، آپ تفاوت پائیں گے آپ وہاں کی زندگی میں، یہاں کی زندگی میں۔ اقبال کہتے ہیں یہاں روحانیت ہے، یہاں روحانیت کو فوقیت دی جاتی ہے، وہاں روحانیت کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ ہاں مادیت، یورپ کے جتنے فلسفر ہیں ہمیشہ مادیت، ابھی بتا آپ کو میں یہ سب مادیت کے بارے میں۔ اور مشرقیت،
پھر تشخص کا مسئلہ اقبال اور مولانا آزاد یہ تمام سیمینار کروائے ہیں، اقبال انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ کون؟ عالم سرور صاحب۔ اور تشخص کا مسئلہ، یہ مسئلہ تو بڑا اہم ہوگا بھائی، آئیڈینٹیٹی، کلچر